ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے. نیا مہینہ سپٹمبر سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس مہینے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ایکویریس سن، مون اور اسینڈنٹ ان لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے کریئر اور ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے. میرے پاس ایڈوائس کے علیحدہ علیحدہ کارڈز موجود ہیں اور اس اسپریڈ کو میں پہلے آپ کو ریلیشن شپ کے لیے ایکسپلین کروں گی اور پھر ہم کریئر کے حوالے سے دیکھیں گے. یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے پورے سے ریزونیٹ نہ کرے. پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ نیچے دیے گئے ہوئے نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھا جی، ایک لیول آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایکویریس لوگوں کے لیے، اور یہ ایسی بات ہو سکتی ہے جیسے پے در پہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں جس سے آپ کا موڈ آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا گیا اور ایک امید اچھے ہونے کی چیزوں کی وہ ختم ہوتی چلے گئی. یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے جو کرنٹ سینیریو ہے کسی خاص پرسن سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی اپنی فیملی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اوور آل ایک ایسا انوائرمنٹ جو کہ باوجود آپ کی کوشش کے جس کو آپ سنوار نہیں سکے، بہتر نہیں بنا سکے، اور مسلسل ایک نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ یہاں پہ رہی، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے یہاں پہ فردر نہیں رہنا ہے، مجھے موو آن کر جانا ہے. چاہے یہ موو آن ریلیشن شپ کے لیے ہے، چاہے یہ موو آن کسی جگہ کے حوالے سے ہے، یا یہ فیملی، جیسے اگر آپ فیملی ہاؤس میں رہتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو وہاں سے بھی آپ نے موو آن کرنے کے بارے میں سوچا. اس کے علاوہ جو ایک اور بات یہاں پہ نظر آتی ہے وہ ٹورس لوگوں کی موجودگی جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ پرومیننٹ ہے. 2 کارڈز ہیں جو کہ ٹورس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یا تو آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ ظاہر بات ہے ٹورس ہے، یا پھر آپ اس قسم کی انرجی خود ایگزوبریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک اسٹرانگ اسٹیبل فیملی مین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ بھی آپ کو اس حوالے سے پش کر رہا ہے کہ آپ کو سوشلی اور فائنینشلی اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ پرسن جو ہے وہ بنانا ہے. ابھی جب کہ یہ میں ریڈنگ کر رہی ہوں تو کرنٹ جو انرجیز ہیں وہ اس بات کی ہیں کہ جیسے جس چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے وہاں پہ فیصلہ ہو گیا ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی پرسن کے حوالے سے ہے، یہ فیصلہ آپ کی اپنی فیملی کے اندر تعلقات کے حوالے سے ہے، یا یہ فیصلہ کسی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کے حوالے سے ہے. ظاہری بات ہے جب بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس کے بعد جو ہے آنے والے 2 سے 4 مہینے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جہاں پہ چیزوں کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوں گی. یہ تبدیلیاں جو ہیں ان کے بارے میں آپ بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ معاملات ان چینجز کے بعد معاملات آپ کے بہت بہتر ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پہ یہ جو معاملات بہتر ہو تو جائیں گے، لیکن یہ کہ کرنٹلی آپ کے لیے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرنا، آپ کے لیے کسی خاص پرسن کو یہ بات کہنے سے روکے رکھنا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے تو اب تک کی جتنی پچھلے کچھ عرصے کے دوران ایکویریس کی ریڈنگز ہیں، کافی زیادہ ایکویریس لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بند کیے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی اسی طرح کی فیلنگ جو ہے وہ موجود ہے. آپ کو جو بات کہنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں اور وہ آپ نے اپنے اندر سٹور کی ہوئی ہے. یہاں پہ 2-3 کارڈز جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں جہاں پہ بجائے اس کے کہ معاملات کو بتا کے شیئر کیا جائے، اس کی بجائے آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حالات اس قسم کے ہوں جہاں پہ معاملات آپ کے خود بخود سیٹل ہو سکیں. ججمنٹ کا کارڈ ہے جو کہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے یا فیصلے کے اوپر آپ نے اگر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، یو نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دیٹ. ہائی پریسٹس کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے. اس سارے مہینے میں یہ بات کہنے کے باوجود کہ یو نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دیٹ، اس کے باوجود ہائی پریسٹس یہاں موجود ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بات نہیں کر رہے، آپ شیئر نہیں کر رہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جسٹس کا کارڈ بھی موجود ہے. یہ بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ چیزوں کو فیئرلی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہنی چاہیے وہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہاں پہ 5 آف وانڈس کی شکل میں نکل رہا ہے.
یہ 5 آف وانڈس جو ہے یہ ریجیکشن کی علامت ہے. یہ 5 آف وانڈس جو ہے یہ ریلیشن شپ کو لوز کرنے کی علامت ہے. اگین میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ ریلیشن شپ ون آن ون بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ریلیشن شپ فیملی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. آپ کے لیے جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ بھی ریجیکشن کا کارڈ ہے, اور اگر آپ اس کارڈ کو غور سے دیکھیں تو یہ ایسا ہے جس میں انسان کا اندرونی خوف جو ہوتا ہے وہ وسوسے بن کے سرگوشیوں کے انداز میں آپ کے اندر جو ہے وہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یو آر ناٹ گڈ انف, یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر وہاں سے انکار ہو گیا تو پھر, اور ایک آپ کے اندر جو ہے ایک انسیکیورٹی مسلسل جو ہے وہ بھری جا رہی ہے, اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا, یہ آپ کا انٹرنل جو سسٹم ہے وہی آپ کے اندر جو ہے وہ انسیکیورٹی جو ہے وہ ڈال رہا ہے. سو اس مہینے آپ کو بہرحال کچھ چیزیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ایک تو یہی بات ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے اس میں سے باہر آئیں, اور یہ خوف جو ہے, ایک تو خول ہے, شیل ہے آپ کے اوپر, اور ایک فیئر ہے جو کہ آپ کو ڈرا رہا ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ کو بیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو سائن پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں اس میں ایک تو ایئر سائن جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی موجود ہے. ایکویریس خود ایک ایئر سائن ہے, ٹھیک ہے. ایکویریس کے لیے ہی اسٹار کا کارڈ بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جسٹس کا کارڈ ہے جو لبرا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہاں پہ نائٹ آف سورڈز ہے جو کہ جیمنائی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹورس اور پائسس کے کارڈز بھی یہاں پہ موجود ہیں. سو اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ ایکویریس جو ہیں وہ کسی اور ایئر سائن کے ساتھ, یا یہ جو دو سائن میں نے بتائے ہیں پائسس اور ٹورس, یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں. جتنی آپ کی کوشش ہے, جتنی آپ کی خواہش ہے کہ آپ ایک خوبصورت ریلیشن شپ کے اندر انٹر ہو سکیں, اتنا ہی زیادہ آپ کے ساتھ خوف اٹیچ ہے جو کہ آپ کو ایسا کرنے سے روک رہا ہے. اچھا, ایک اس خوف میں ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرا پرسن جو ہے اس نے یا تو آپ کو بہت زیادہ انتظار کیا ہے, یا آپ سے ریلیشن شپ بنانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں جن کو آپ نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا, اور اب جب آپ کو دوبارہ ان کی طرف جانا پڑے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے اور بہت برا بھلا کہیں گے. ایک یہ بھی جو ڈسٹربنس والی بات ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے. مجھے نہیں لگتا کہ اس مہینے بھی ایکویریس لوگ جو ہیں وہ کوئی اس میں سے سلوشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے, یا کوئی اس میں سے پازیٹیو بات جو ہے وہ نکال سکیں گے, کیونکہ سب کچھ ایک دم سے بند ہوا ہوا ہے بالکل. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. کریئر کے حوالے سے کچھ معاملات اس قسم کے ہیں جو کہ لیگل میٹرز ہو سکتے ہیں, ڈاکیومنٹ انکمپلیٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر کوئی اعتراض لگ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو ریموو کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ کام کر رہے تھے وہاں پہ جو آپ کو پے بیک کیا جا رہا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اب, اور آپ کنٹینیوسلی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہیں کہ میرے پاس فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ تھوڑے ہیں, ایکسپینڈیچر زیادہ ہے, فنانس کی انپٹ جو ہے وہ کم ہے, اور آپ مسلسل اپنے آپ سے کوشش کر کے پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی. سو یہاں پہ ججمنٹ کا کارڈ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اب جا کے ان مہینوں کے اندر جو کہ اب شروع ہونے جا رہے ہیں, تبدیلی جو ہے یا چینج جو ہے وہ انیویٹیبل ہے, اور یہ چینج جو ہے اس کو لانے کے لیے آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ خود بخود جو ہے وہ آتی چلی جائے گی. لیکن سب سے زیادہ جو کوشش آپ کو یہ کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس میزریبل سٹیٹ میں سے نکالنا ہے جہاں پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس انف نہیں ہے اور مجھے پیسے بچانے ہیں, اور باقاعدہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دانتوں سے پیسے بچانے کی کوشش, وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے, اور یہ ایکویریس کی پرسنالٹی کے بالکل اگینسٹ جو ہے وہ ہے. اگر آپ اپنی جاب کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور کوئی نئی چیز جو ہے وہ نئی جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں, نئی جاب پہ جانا چاہ رہے ہیں, نیا شہر, نیا ملک, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کے لیے یقیناً ایک بہت ہی پازیٹیو کارڈ ہے جو کہ نیو مون کا کارڈ ہے. ایک نیا پرومس آپ سے کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ نیو مون ایک تو ابھی ریسنٹلی رائز ہوا ہے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آج 2 دن ہو گئے ہوں گے تقریباً اس بات کو, یعنی کہ وہ اگست کا ہے. اسی طرح سپٹمبر کے اینڈ پہ جا کے ایک نیو مون جو ہے وہ پھر رائز ہوگا, یہاں پہ اس نیو مون کا تذکرہ ہو رہا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری یہ فیلنگ یہ ہے کہ
جتنی آپ کی ایفرٹس ہیں، جتنے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ بیسیکلی آپ کو سپٹمبر کے اینڈ کے اوپر جا کے ملے گا، اور آپ کو خود بھی سم ہاؤ اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی سکس سینس جو ہے وہ آپ کو یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ابھی انتظار جو ہے وہ اور کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں یہ بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گی 5 آف کپس کے ساتھ، کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ 8 آف کپس ہیں، جہاں سے یہ آپ 5 آف کپس پہ چلے گئے ہیں، کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جاب یا بالکل جو ورک سچویشن ہے بالکل ایگزیکٹلی ویسی نہ ہو جیسی آپ چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں اس کے اندر لیس نظر آ رہی ہیں، بٹ سٹل یہ ایک پرومسنگ قسم کی آفر ہوگی جو کہ آپ کو اینڈ آف دا منتھ تک ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔